جس گھر کے کچن میں 5 چیزیں پڑی ہوں وہاں غربت کا بسیرا ضرور ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان انشاءاللہ آپ کو غربت سے باہر نکال دے گا، تنگیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارا دلا دے گا۔ آج کا بیان آپ کو ترقی کی طرف لے جائے گا، کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حقیقت سے آگاہ کرنے والی ہوں جو اکثر گھروں میں نظر انداز ہو جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، جس گھر کے کچن میں 5 چیزیں پڑی ہوں وہاں غربت کا بسیرا ضرور ہوتا ہے، پریشانیاں وہاں ضرور ڈیرے ڈالے بیٹھی ہوتی ہیں، برکت آہستہ آہستہ اس گھر سے اٹھنے لگتی ہے، رزق میں تنگی آتی ہے اور گھر کے سکون پر خاموش پہرے لگ جاتے ہیں۔ آج کے بیان میں آپ کو وہ 5 چیزیں بتانے والی ہوں جن کی موجودگی اگر کچن میں ہو تو محنت کے باوجود ہاتھ خالی رہتے ہیں، اور اگر ان چیزوں کو وقت پر ہٹا دیا جائے تو رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اس لیے میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کی بات کو سرسری نہ لینا، کان کھول کر سننا، دل سے سمجھنا، کیونکہ کبھی کبھار غربت باہر سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر سے بھی جنم لیتی ہے۔ ہمارے گھر میں کچھ ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں جو غربت کو خود دعوت دیتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، غربت ہمیشہ قسمت سے نہیں آتی، کبھی بھی قسمت سے نہیں آتی، بلکہ غربت ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ہماری اپنی لاپرواہی، ہماری غفلت اور ہماری اپنی غلط عادتیں ہمیں آہستہ آہستہ غربت کی طرف لے جاتی ہیں۔ پیاری بہنوں، ہم دن رات محنت بھی کرتی ہیں، دعائیں بھی مانگتی ہیں، صدقہ بھی دیتی ہیں، مگر پھر بھی ہاتھ تنگ رہتے ہیں، گھر میں بے برکتی رہتی ہے، بچے پریشان رہتے ہیں، تو اس وقت کہیں نہ کہیں ہمارے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور موجود ہوتی ہے جو ہمارے گھر کے رزق کو روک لیتی ہے۔ آج کے بیان میں آپ کو وہ سچ بتانے والی ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی غور سے نہیں سنا ہوگا، کیونکہ یہ وہ حقیقت ہے جو کچن کی خاموش چیزوں میں چھپی ہوتی ہے، اور یہی خاموش چیزیں پورے گھر کی معیشت کو کھا جاتی ہیں۔ اس لیے میری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان کو عام باتیں نہیں سمجھنا، عام باتیں ہرگز مت سمجھنا۔ یہ بیان اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو گھر کا نقشہ بدل سکتا ہے، غریبی سے امیری آ سکتی ہے، گھر میں رحمت کے فرشتے اتر سکتے ہیں، رزق کی بارش بھی ہو سکتی ہے، اور اگر نظر انداز ہو گیا تو غربت دروازے پر ہی بیٹھی رہے گی، پہرا دے کر بیٹھی رہے گی۔ غربت اپنے ساتھ ساتھ پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں، دکھوں اور تکلیفوں کو بھی دعوت دے لے گی، اور یہ سب کے سب آپ کے دروازے پر پہرے دار بن کر بیٹھے رہیں گے۔ پھر یہ گھر میں رزق بانٹنے والے فرشتوں کو نہیں آنے دیں گے۔ میری پیاری بہنوں، آپ سوچ رہی ہوں گی کہ آخر وہ کون سی منحوس چیزیں ہیں جو اگر کچن کے اندر پڑی رہیں تو غربت گھر میں داخل ہو کر پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، گھر مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، رزق کے فرشتے گھر سے روٹھ جاتے ہیں اور دلوں سے سکون اٹھ جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک گہری راز کی بات بتانا چاہتی ہوں، ایک گہری معلومات دینے والی ضروری بات بتانا چاہتی ہوں، تاکہ آپ وقت نکال کر جو میرا بیان سننے کے لیے آئی ہیں تو کچھ نہ کچھ حاصل کر کے ہی جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں، خالی جھولی بھی نہ لے کر جائیں، بلکہ کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کر کے جائیں۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھو، کچن صرف کھانا پکانے کی جگہ نہیں ہوتا، کچن گھر کے رزق کا مرکز ہوتا ہے، جہاں سے برکت بھی چلتی ہے اور بے برکتی بھی پھیلتی ہے۔ جس کچن میں صفائی، ترتیب اور سلیقہ ہوتا ہے وہاں نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جس کچن میں گندگی، بے ترتیبی اور لاپرواہی ہو وہاں برکت آہستہ آہستہ وہاں سے اٹھنے لگتی ہے،
اور غربت وہاں ڈیرے ڈالنے لگتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ غربت صرف کمائی کم ہونے سے آتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات غربت ہمارے اپنے گھر کے اندر چھپی ہوئی عادتوں سے آتی ہے، اور ان عادتوں کا سب سے بڑا دروازہ کچن ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، اسی لیے آج میں چاہتی ہوں کہ آپ دل سے سنیں، سمجھیں اور پھر اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ کچھ چیزیں اگر گھر سے نکل جائیں تو رزق کے دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، آپ نے سکندر بادشاہ کا نام تو سنا ہوگا۔ کہتے ہیں سکندر بادشاہ دنیا کا سب سے بڑا سخی بادشاہ تھا۔ اس کے دربار پر روزانہ ہزاروں کی تعداد میں غریب لوگ کھانا تناول کرتے تھے، لنگر کھاتے تھے۔ ہر چھوٹے بڑے کے لیے لنگر کا دروازہ کھلا رہتا تھا۔ مگر میری پیاری بہنوں، سکندر بادشاہ کی ایک عجیب مگر بہت گہری عادت تھی۔ وہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب ساری دنیا کھانا کھا کر فارغ ہو جاتی تھی اور شاہی دربار سے نکل جاتی تھی، اس کے بعد سکندر بادشاہ خود لنگر کھانے کے کچن کے اندر جاتا تھا، سب کو کچن سے باہر نکال دیتا تھا اور پھر کچن کے اندر بیٹھ کر بچے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر خود کھاتا تھا، اور یہ کہتے ہوئے آنکھیں بھر آتی تھی کہ اے اللہ، تو گواہ رہنا، میرے تیرے کچن کو حرام چیزوں سے نہیں بھرا، بلکہ تیرے کچن کو ہمیشہ حلال چیزوں سے بھرا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ کچن صرف کھانا پکانے کی جگہ نہیں ہوتا، یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے رزق میں برکت اترتی ہے، جہاں نیت صاف ہو تو نعمت بڑھتی ہے، اور جہاں غفلت ہو وہاں بے برکتی جنم لیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے سن لیا کہ کچن کو صاف رکھنا اللہ کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن آج ہم الٹا چل رہے ہیں۔ ہم اپنے واش روم تو چمکا کر رکھتے ہیں، مگر کچن کی صفائی ستھرائی کا ہمیں خیال نہیں رہتا۔ برتن گندے پڑے رہتے ہیں، فرش چکنا رہتا ہے، فضول چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ رزق میں برکت کیوں نہیں، سکون کیوں نہیں، حالانکہ بے برکتی کی جڑ ہمارے اپنے کچن کے اندر ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں جانتی ہوں کہ آپ شدت کے ساتھ انتظار کر رہی ہوں گی کہ آخر وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو اگر کچن کے اندر پڑی ہوں تو رحمت کے فرشتے روٹھ جاتے ہیں اور انسان غربت کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں جس سے میں کبھی غریب نہ ہوں، میں دن بدن ترقی کی طرف چلتا جاؤں اور غربت میرے دروازے پر نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، 3 چیزوں کا خاص خیال رکھنا، انشاءاللہ تم کبھی بھی غربت کی طرف نہیں جاؤ گے۔ نمبر 1، یہ سوچنا کہ جو رزق آ رہا ہے، جو پیسہ آ رہا ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر حلال جگہ سے آ رہا ہے تو سمجھ لو یہ برکت کے ساتھ رہے گا، اس کے وجہ سے، اس کے ذریعے سے تمہارے گھر میں مزید برکت آئے گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ مگر اگر یہ پیسہ، یہ دولت، یہ رزق، یہ سب کچھ حرام جگہ سے آ رہا ہے تو یاد رکھو جتنی جلدی آیا ہے اتنی ہی جلدی چلا بھی جائے گا۔ نمبر 2، اپنے کچن کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، کیونکہ جس کچن میں صفائی ہوتی ہے وہاں برکت ٹھہرتی ہے، رحمت کے فرشتے ٹھہرتے ہیں، اور جس کچن میں گندگی ہوتی ہے وہاں غربت ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ نمبر 3، کوئی بھی کام شروع کرو تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یعنی اللہ کا نام لینا، کیونکہ جس کام کی شروعات اللہ کے نام سے ہوتی ہے اللہ خود اس کام کی حفاظت فرما دیتا ہے، اور یہی 3 اصول انسان کو غربت سے باہر نکال کر خوشحالی کی طرف لے جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اب باتیں ہیں کہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو اگر کچن کے اندر پڑی رہیں تو رزق ختم ہو جاتا ہے، انسان غریب ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے بھوکی چیونٹیاں۔ جی ہاں، وہ کیڑے مکوڑے جنہیں ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ فرمایا، جس کچن کے اندر چیونٹیاں بھوکی رہتی ہوں، جہاں دانہ بکھرا ہوا ہو مگر رزق بانٹا نہ جائے، وہ کچن آہستہ آہستہ خالی ہو جاتا ہے۔
اس کچن کے اندر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں حضرت شیخ سعدی کی ایک حکایت سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک اللہ والا کسی بستی سے گزرا، اس نے دیکھا کہ ایک گھر بہت امیر تھا، اناج کے ڈھیر لگے تھے مگر کچن میں گندگی تھی، فرش پر دانے بکھرے ہوئے تھے، چونٹیاں کتاروں میں چل رہی تھیں مگر انہیں کوئی دانہ دینے والا نہیں تھا۔ اللہ والے نے گھر کا جو مالک تھا اس گھر کے مالک سے کہا، رزق کی حفاظت کرو، کچن کو پاک رکھو اور چونٹی کو دانہ دو، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ مگر اس شخص نے بات ہنسی میں اڑا دی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس گھر میں بیماری آئی، ان کے کاروبار میں نقصان ہوا، اناج ضائع ہو گیا اور وہی گھر جو کل خوشحال تھا آج محتاج ہو گیا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نعمت کو وہاں سے اٹھا لیتا ہے جہاں شکر اور رحم نہ ہو، جہاں اس کی قدر نہ ہو، جہاں پر چھوٹی مخلوق کا حق نہیں پہنچایا جاتا ہو۔ جو لوگ چھوٹی مخلوق کا حق نہیں پہچانتے وہ بڑی نعمت کا اہل نہیں رہتے۔ میری پیاری بہنوں، اس حکایت کا سبق بالکل صاف ہے۔ کچن میں چونٹیوں کو بھوکا نہ رکھو، چونٹیاں ہوں، چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوں، ان کو بھوکا نہیں رکھنا، دانہ صاف رکھو، رزق کی بے ادبی نہ کرو، پاؤں کے نیچے نہ آنے دو، کیونکہ جو عورت کچن کی حفاظت کرتی ہے، کچن میں رزق کی حفاظت کرتی ہے، وہ دراصل اپنے گھر کے نصیب کی حفاظت کرتی ہے، اور جو رزق کو بکھرا ہوا چھوڑ دے وہ غربت کو دعوت دے دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک بات سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد میں بیٹھے لوگوں سے خطاب کر رہے تھے اور کچھ نصیحتیں فرما رہے تھے۔ اتنے میں دروازے سے ایک شخص گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، لوگو، یہ جو شخص جا رہا ہے یہ کل مر جائے گا۔ لوگوں نے یقین کر لیا اور وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ وہی شخص زندہ موجود ہے، تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ شخص کل مر جائے گا، مگر وہ تو زندہ ہے اور آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، لیکن بتائیں تو صحیح کہ جب آپ نے کہا یہ مر جائے گا لیکن یہ زندہ ہے تو ایسا کیوں ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ اسے میرے پاس لے آؤ۔ لوگ گئے اور اس شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے بندے، بتا تو صحیح تو نے کون سا ایسا عمل کیا کہ تو موت سے بچ گیا؟ اس شخص نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، جب لوگوں نے مجھے بتایا کہ میں کل کو مر جاؤں گا تو میں نے فوراً اپنے اناج کے دروازے کھول دیے، بوریوں کے منہ کھول دیے، گندم اور اناج اٹھا کر غریبوں میں بانٹ دیا، یتیموں میں تقسیم کرتا گیا۔ انہی یتیموں میں سے ایک یتیم کے منہ سے بے ساختہ دعا نکلی، یا اللہ، اس سخی کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ، ہمارے جیتے جی اسے کچھ نہ ہونے دینا، اسے زندہ رکھ، اس نے ہمیں کھانے کے لیے کچھ دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے اس یتیم کی دعا کے صدقے تجھے 100 سال مزید لمبی عمر عطا فرما دی، کیونکہ جو شخص لوگوں کی بھوک مٹاتا ہے، چرند پرند، انسان، حیوان کو کھانا کھلاتا ہے، وہ لمبی عمر پاتا ہے، اس کی زندگی میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دنوں کو بڑھا دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ تو ہو گئی پہلی چیز۔ اب بات کرتے ہیں دوسری چیز کی، اور دوسری چیز ہے کچن میں پڑا حرام مال۔ جی ہاں، حرام مال سے خریدا گیا آٹا جس کچن میں پڑا ہو وہ کچن جلد خالی ہو جائے گا۔ حرام مال سے کمایا گیا گھی، حرام مال سے کمائی گئی چینی، حرام مال سے خریدا گیا کچن کا کسی قسم کا ساز و سامان جس کچن کے اندر پڑا ہوگا وہ کچن جلد پورے گھر کو غربت کی دلدل میں پھنسا دے گا۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک اور حکایت سناتی ہوں، بڑی مزیدار حکایت ہے۔ کہتے ہیں ایک امیر شخص تھا، اس کا گزر ایک ویرانے سے ہوا، وہ گھوڑے پر سوار تھا، اس کے کپڑے قیمتی تھے، خوشبو تیز تھی اور زبان پر غرور تھا۔ ویرانے کے کنارے اسے ایک اللہ والا دکھائی دیا جو مٹی پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں خشک روٹی تھی اور چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ امیر شخص نے رک کر کہا، اے فقیر، تو اس حال میں کیوں ہے اور میں اس شان میں کیوں ہوں؟
اللہ والے نے نرمی سے کہا اے بندے تو اپنی دولت پر نہ اتراؤ، اپنی دولت پر ناز نہ کرو، ذرا اپنے کچن کی طرف دیکھ، وہاں جو آٹا ہے وہ کہاں سے آیا، جو گھی ہے وہ کس کمائی سے آیا، اور جو چینی ہے اس کے اندر کس کا حق دبا ہوا ہے۔ امیر شخص ہنس پڑا اور بولا سب کچھ میرا ہے، جب میرے پاس ہے تو سب میرا ہے، میرے کچن میں نعمتیں بھری ہیں۔ اللہ والے نے فرمایا نعمتیں بھری ہیں مگر برکت کہاں ہے؟ امیر شخص چونکا۔ اللہ والے نے کہا حرام مال کچن میں داخل ہو جائے تو روٹی تو پکتی ہے مگر سکون نہیں پکتا، دیگ تو چڑھتی ہے مگر رحمت نہیں چڑھتی، گھر بھرا ہوتا ہے مگر دل خالی ہوتے ہیں، بچے کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے، اور ہاتھ میں آتا سب ہے مگر ٹکتا کچھ نہیں۔ پھر اللہ والے نے امیر سے کہا اگر یقین نہ آئے تو جا کر دیکھ تیرے گھر میں ہنسی کم کیوں ہے، برکت کم کیوں ہے، اور بے چینی زیادہ کیوں ہے۔ کہتے ہیں امیر شخص واپس چلا گیا، اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس نے اپنے مال کا حساب کیا، حرام کو الگ کیا، جس کا حق تھا اسے واپس کیا اور سچی توبہ کر لی۔ میری پیاری بہنوں، جب اس نے حلال کو تھاما تو اسی گھر میں سکون بھی آیا، برکت بھی آئی، رزق بھی بڑھ گیا، رزق میں فراوانی بھی ہوئی، کیونکہ اللہ حلال میں برکت رکھتا ہے اور حرام میں ذلت اور تنگی رکھتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں تیسری چیز کی، جو اگر کچن کے اندر پڑی ہو تو پورے کچن کو خالی کر دیتی ہے، گھر کے رزق کو مٹا دیتی ہے، گھر کو غربت کی دلدل میں پھنسا دیتی ہے، اور وہ ہے ٹوٹے ہوئے برتن۔ جی ہاں میری پیاری بہنوں، جس کچن کے اندر ٹوٹے ہوئے برتن استعمال ہوتے ہوں وہاں برکت نہیں ٹھہر پاتی۔ ہمارے بزرگوں نے ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کھانا کھانے سے منع کیا ہے، کیونکہ ٹوٹا ہوا برتن صرف مٹی یا لوہے کا نہیں ہوتا، وہ نحوست کی علامت بن جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، وجہ یہ ہے کہ ٹوٹا ہوا برتن کمی، محرومی اور بے قدری کی نشانی ہوتا ہے، اور جہاں نعمت کی بے قدری شروع ہو جائے وہاں سے نعمت آہستہ آہستہ رخصت ہو جاتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں رکھی ہوئی روٹی دل کو سیر نہیں کرتی، اور ٹوٹے برتن میں پکا ہوا کھانا جسم کو طاقت نہیں دیتا، کیونکہ اللہ پاک مکمل چیزوں میں برکت رکھتا ہے، ٹوٹی ہوئی چیزوں میں نہیں رکھتا۔ میری پیاری بہنوں، جب ایک عورت ٹوٹے ہوئے برتنوں کو کچن میں رکھتی ہے تو گویا وہ لاشعوری طور پر فکر کو دعوت دے رہی ہوتی ہے، کیونکہ ٹوٹا ہوا برتن یہ پیغام دیتا ہے کہ اس گھر میں نہ شکر ہے، نہ ترتیب، نہ نعمت کی قدر۔ اسی لیے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ٹوٹا ہوا برتن فوراً کچن سے باہر نکال دو، کیونکہ یہ رزق کو توڑ دیتا ہے اور زندگی کی خوشیوں کو بھی ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جو گھر نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ اس گھر میں نعمت کو بڑھا دیتا ہے، اور جو گھر نعمت کو ٹوٹے ہوئے برتنوں میں رکھتا ہے وہاں اللہ آہستہ آہستہ برکت سمیٹ لیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ تو ہو گئی تیسری چیز۔ اب بات کرتے ہیں چوتھی چیز کی، اور وہ ہے کچن میں پڑا ہوا کوڑا کرکٹ، سبزیوں کے چھلکے، کھانے کے شاپر، گوشت کی ہڈیاں اور صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنا۔ میری پیاری بہنوں، جس کچن میں کھانا بنانے کے بعد گندگی وہیں پڑی رہ جائے، جہاں رزق پکایا جاتا ہو وہیں بدبو، کوڑا اور نجاست جمع ہو، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ وجہ یہ ہے کہ کچن صرف کھانا پکانے کی جگہ نہیں، بلکہ وہ جگہ ہے جہاں سے پورے گھر کی برکت جنم لیتی ہے، اور جب اسی جگہ کو گندگی سے بھر دیا جائے تو گویا برکت کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، گوشت کی ہڈیاں، بچے ہوئے چھلکے اور گندا کچرا جب کچن میں رکھتا ہے تو وہ صرف بدبو نہیں پھیلاتا بلکہ ناپاک توانائی کو دعوت دیتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں منفی اثرات، شیطانی وسوسے اور بے سکونی جنم لیتی ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر میں کچن صاف نہ ہو وہاں دل بھی صاف نہیں رہتے، بات بات پر جھگڑے بڑھتے رہتے ہیں اور رزق آتے آتے رک جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جو عورت پورے گھر کو جو پورے گھر کا کوڑا ہوتا ہے، کرکٹ ہوتی ہے، سب کچھ اٹھا کر کچن کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتی ہے، وہ نادانستہ طور پر رزق کے راستے بند کر دیتی ہے، کیونکہ
جہاں گندگی جمع ہو وہاں نعمت نہیں ٹھہر سکتی۔ ایک گہری مثال سمجھو، اگر تم مہمان کے استقبال کے لیے گھر کو صاف کرتی ہو تو سوچو رزق کے فرشتے تمہارے کچن میں اترتے ہیں، اگر وہاں بدبو ہو، کوڑا اور بے ترتیبی ہو تو وہ کیسے آئیں گے؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ کچن کو ہمیشہ صاف رکھو، کھانا بنانے کے فوراً بعد کچن کی صفائی کرو، کچرا گھر سے باہر نکالو تاکہ رزق کے دروازے کھلے رہیں، دلوں میں سکون رہے اور غربت گھر کے قریب بھی نہ آئے۔ میری پیاری بہنوں، یہ تو ہوگی چوتھی چیز۔ اب بات کرتے ہیں پانچویں چیز کی، اور یہ وہ چیز ہے جو اگر کچن کے اندر موجود ہو تو گھر میں بے بہا غربت آتی ہے، رزق مٹ جاتا ہے، دلوں سے سکون اٹھ جاتا ہے اور رحمت کے فرشتے وہاں سے روٹھ جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، وہ پانچویں چیز ہے بسم اللہ کے بغیر کام شروع کرنا، یعنی وہ عورت جو کھانا بناتے وقت، روٹی پکاتے وقت، سالن پکاتے وقت، چائے تیار کرتے وقت یا کھانے پینے کا کوئی بھی کام کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتی تو فرمایا ایسی عورت کے ہاتھوں میں برکت نہیں رہتی۔ بسم اللہ دراصل وہ کنجی ہے جو رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، اور جب یہی کنجی استعمال نہ کی جائے تو نعمت آتے آتے رک جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، ہمارے کریم نبی نے فرمایا کہ جس کام میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کام بے برکت رہتا ہے، اور یہی بے برکتی آہستہ آہستہ پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ عورت کسی بھی کام کے آغاز سے پہلے اگر بسم اللہ نہیں پڑھتی وہ عورت اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے، اور ایسی عورت سے شادی مت کرنا، کیونکہ وہ نہ اپنے گھر کو سنوار سکتی ہے اور نہ رزق کی حفاظت کر سکتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، بسم اللہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ یہ اعلان ہے کہ یا اللہ، یہ کام میں تیرے نام سے شروع کر رہی ہوں تو تو خود اس میں برکت ڈال دے، اور جب یہ اعلان نہ ہو تو شیطان اس کام میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اگر کچن میں بسم اللہ ختم ہو جائے تو سمجھ لو برکت بھی آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگتی ہے، اور پھر عورت چاہے دن رات محنت کرے، مشقت کرے، رزق میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ کمی ہی کمی نظر آتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ ہیں وہ 5 چیزیں جو اگر کچن کے اندر پڑی ہوں تو گھر میں بے بہا غربت آتی ہے، سکون اس گھر سے رخصت ہو جاتا ہے اور نعمتیں آتے آتے رک جاتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں رزق کی بارش ہو، دولت میں اضافہ ہو، دلوں میں سکون اترے اور رحمت کے فرشتے تمہارے گھروں کا رخ کریں تو کبھی بھی ان 5 چیزوں کو کچن کے اندر جگہ مت دو۔ جو عورت ان 5 چیزوں کا خاص خیال رکھتی ہے وہ صرف کچن ہی نہیں سنوارتی بلکہ پورے گھر کی تقدیر سنوار دیتی ہے۔ ایسی عورت کے ہاتھوں میں برکت ہوتی ہے، اس کے فیصلوں میں دانائی ہوتی ہے اور اس کے گھر میں رزق احترام کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھو، کچن صرف کھانا پکانے کی جگہ نہیں ہوتا، یہ گھر کی برکتوں کا مرکز ہوتا ہے۔ اگر یہی صفائی، حلال اور بسم اللہ احساس ذمہ داری ہو تو غربت کبھی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی۔ جو عورتیں اصولوں پر چلتی ہیں وہ ہمیشہ خوش رہتی ہیں، نعمتوں کے ساتھ کھیلتی ہیں، رزق ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور پریشانیاں خود بخود راستہ بدل لیتی ہیں۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کچن کو ایسی نجاست سے پاک رکھے، ہمارے کچن کو ایسی نحوست سے محفوظ رکھے اور ہمارے کچن میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کچن میں برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔